اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو مجھے بھگایا کیوں؟ تمہارے لیے زوار خان میں اپنے گھر کی چار دیواری پھلانگ کر آئی اور تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ سنسان سڑک پر اس شفاق شخص کا گریبان جکڑے آنکھوں میں اشک لیے چلائی، شکر کرو شہرینہ واجد علی، تمہیں میں نے کسی کوٹھے کی زینت نہیں بنایا، وگرنہ اب تک تم اس زمانہ بدنام حسن آرا کی گلیوں کا تماشا بن چکی ہوتی۔ شفاقی سے کہتے وہ اپنا گریبان چھڑوا کر آنکھوں پر سفید گوگلز چڑھائے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بس ویران سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی ماتم کر رہی تھی، جب جیپ سے نکلتے آوارہ لڑکے اس کی طرف بڑھتے اس کا دوپٹہ کھینچ چکے تھے۔ اور ہمارے چینل پر خوش آمدید، اور اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اب ناول پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دشت محبت۔ شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ کے روف ٹاپ پر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہرینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ زوار خان انتہائی اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ویٹر آ کر ان کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ زوار پلیز کچھ کریں ورنہ بابا میری شادی کر دیں گے، اور میں آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، شہرینہ نے نم لہجے میں کہا تھا۔ زوار خان نے سرد نظروں سے شہرینہ کی طرف دیکھا تھا، مگر شہرینہ کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ اسے زوار کے سوا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی اسے زوار کی سرد مہری دکھائی دے رہی تھی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس پر آنکھیں بند کیے اعتبار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس وقت زوار کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ جان جاتی تو شاید اس کا وجود کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ شہرینہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے اس رشتے کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اپنے سارے رشتے چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ۔ زوار کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس نے شہرینہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے، جبکہ شہرینہ اپنی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو لمحوں میں اس کا دل توڑ دیا کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ہر بار زوار خان کے سامنے آ کر اپنی محبت کی بھیک مانگنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور زوار خان اسے دھتکار دیا کرتا تھا۔ ورنہ کیا زوار؟ شہرینہ نے شاکی لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ زوار اس پر سے اپنی نظریں ہٹا گیا۔ زوار، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ صرف میں ہی آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، شہرینہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی پلکوں کے کنارے پر آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ زوار نے ٹھنڈی سانس بھر کر شہرینہ کو دیکھا تھا۔ شہرینہ، تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی تمہارے باپ سے نفرت بھی کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی اس رشتے کے لیے تمہارے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہیں کھڑا ہوں گا۔ وہ شخص مجھے اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زوار خان اس شخص کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، زوار خان نے درست لہجے میں کہا تھا، جبکہ شہرینہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ زوار خان سے یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ کیا اس کی انا اس کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ یہ بات وہ سوچ کر رہ گئی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جاؤ، زوار خان نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں جھانک کر محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ زوار کی بات سن کر شہرینہ دنگ رہ گئی تھی۔ لیکن زوار، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں اس طرح سے پورے زمانے میں ان کی عزت نہیں اچھال سکتی ہوں۔ شہرینہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، جبکہ زوار نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے شہرینہ، اگر تم میرے لیے اپنا گھر اور اپنے رشتے نہیں چھوڑ سکتی ہو تو مجھ سے بھی ایسی کوئی امید مت رکھنا، زوار نے سرد و خشک لہجے میں کہا تھا۔ شہرینہ کا دل کئی حصوں میں ٹوٹا تھا۔ میں تمہیں اسی صورت اپنی زندگی میں جگہ دوں گا جب تم مکمل طور پر میرے پاس آ جاؤ گی، اپنے باپ کو چھوڑ کر۔ زوار اس پر کسی قسم کا رحم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دور افق پر ڈوبتا سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ شہرینہ کی سنہری آنکھیں سورج کی شعاؤں میں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شہرینہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی،
جو اسے محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا مگر ساتھ ہی اسے اپنانے کی شرط بھی رکھتا تھا۔ بغیر شرطوں کے وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ زوار، میں بابا سے بات کروں گی، انہیں اس رشتے پر منا لوں گی۔ بس تم ایک بار میرے گھر رشتہ بھیج دو، مجھے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ شہرینہ نے اس کی محبت کی نہیں عزت کی بھیک مانگی تھی، جبکہ زوار اسے محبت دینے کو تیار تھا مگر عزت دینے کو تیار نہیں تھا۔ زوار نے ضبط سے شہرینہ کو دیکھا تھا۔ شہرینہ، میں اپنے سب کام چھوڑ کر تم سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس روز تم اپنے باپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہنے پر راضی ہو جاؤ گی، مجھے بتا دینا، اس روز تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر جب تک تم کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی، مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوار خان نے سنگ دلی سے کہا تھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہرینہ آنسو بھری آنکھوں سے بے یقینی سے زوار کو دیکھ رہی تھی۔ زوار وہاں سے جا چکا تھا، سورج بھی غروب ہو چکا تھا، روشنی اب سیاہی میں بدلنے لگی تھی، جبکہ شہرینہ کا وجود بھی اسی سیاہی کا حصہ معلوم ہونے لگا تھا۔ اسے زوار خان خود سے دور جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بھی خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، دل پر منو بوجھ آ کر گر گیا تھا۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، پلیز آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، شہرینہ نے اپنے باپ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر واجد علی نے غور سے شہرینہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا، اس رشتے میں کیا برائی ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ واجد علی کا لہجہ آخر میں کچھ سخت ہو گیا تھا۔ یہ بات تو وہ بھی جان گئے تھے کہ شہرینہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر اس حقیقت سے نظریں چرائے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن بابا، مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، شہرینہ نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنے بابا سے کہا تھا۔ واجد علی نے گھور کر شہرینہ کو دیکھا تھا۔ شہرینہ، عمیر میرے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اس سے بہتر رشتہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اب مجھے اس معاملے میں کوئی انکار نہیں سننا ہے، تم جا کر شادی کی تیاریاں کرو، واجد علی نے سختی سے کہا تھا اور ٹی وی کا چینل بدلنے لگے تھے۔ بابا، میں زوار خان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، شہرینہ نے اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، جبکہ واجد علی نے درست نظروں سے گھور کر شہرینہ کو دیکھا تھا اور ٹی وی بند کیا تھا۔ شہرینہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر اس شخص کا نام لے رہی ہو، واجد علی اس پر دھاڑے تھے۔ شہرینہ کا دل ان کی دھاڑ سن کر لرز سا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بابا پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں زوار کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، شہرینہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ واجد علی نے ناگواری سے چہرہ پھیرا تھا، وہ زوار خان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، جبکہ ان کی لاڈلی بیٹی اب ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس شخص کا نام لے رہی تھی جس سے انہیں سخت نفرت تھی۔ شہرینہ، مجھے اس شخص کا نام نہیں سننا ہے، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور اب میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم اس شخص کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ عمیر بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے بہت دیکھ بھال کر تمہارا رشتہ طے کیا ہے اور اب اس سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم جا کر شادی کی تیاریاں کرو، دن کم رہ گئے ہیں، واجد علی نے سرد مہری سے کہا تھا، جبکہ شہرینہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے واجد علی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ انہوں نے نہ ہی اس کے آنسوؤں پر توجہ دی تھی اور نہ ہی اس کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زوار خان کی نفرت میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کا دکھ نہیں دکھ رہا تھا۔ دوسری جانب زوار خان اپنی ضد پر ڈٹ کر کھڑا تھا، وہ بھی واجد علی کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا تھا۔ شہرینہ چکی کے دو پاٹوں کے بیچ پس کر رہ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنے بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور زوار خان کا نمبر ملایا تھا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کار 1 گھنٹے بعد زوار خان نے شہرینہ کا فون اٹھایا تھا۔ شہرینہ، اگر
میں تمہاری کال نہیں اٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مصروف ہوں، زوار خان نے سرد و خشک لہجے میں کہا تھا۔ زوار خان کا لہجہ سن کر شہرینہ کا دل مزید کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ زوار بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ میری شادی کر رہے ہیں، شہرینہ نے آنسوؤں کے درمیان کہا تھا، جبکہ زوار خان نے بیزاری سے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ زوار نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ زوار پلیز آپ ایک بار بابا سے بات کر لیں، وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے اس رشتے سے انکار کرنا چاہا مگر انہوں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی، شہرینہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ شہرینہ پہلے رونا بند کرو، زوار خان نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے لہجے میں چھپی بیزاری کو چھپا نہیں سکا تھا۔ زوار آپ میرے لیے بس ایک بار بابا سے بات کر لیں، شہرینہ نے اس سے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ شہرینہ میں تمہارے باپ سے بات نہیں کروں گا، اگر تم ابھی میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو کہو، میں ابھی تمہیں لینے آ جاتا ہوں، پھر تمہارا باپ اور تمہارے یہ گارڈز بھی مجھے نہیں روک سکیں گے، زوار خان نے اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے پرتپش لہجے میں کہا تھا۔ زوار آپ میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیں، میں بابا کو منا لوں گی، شہرینہ نے تڑپ کر روتے ہوئے کہا۔ زوار خان نے گہری سانس بھری تھی۔ شہرینہ یہ نہیں ہو سکتا، جب تم کوئی فیصلہ کر لو اب تب ہی مجھے فون کرنا، ورنہ جہاں تمہارا باپ کہہ رہا ہے وہیں شادی کر لو اور مجھے بھول جاؤ، زوار خان نے سرد لہجے میں کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ شہرینہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں فون پکڑے بیٹھی رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہو رہے تھے مگر کوئی بھی ان موتیوں کو سمیٹنے والا نہیں تھا۔ زوار نے اس روز کے بعد سے شہرینہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زوار جانتا تھا کہ شہرینہ کی شادی ہونے والی تھی، وہ شہرینہ کے ایک ایک لمحے سے باخبر تھا، وہ بس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہرینہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ مر جائے گی مگر کسی اور کا ہونا گوارا نہیں کرے گی، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ شہرینہ کو اسی کے پاس آنا ہے، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کل شہرینہ کی بارات تھی، اس کا گھر برقی قیمتوں سے سجا ہوا تھا، واجد علی کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، سب کچھ بہت دھوم دھام سے ہو رہا تھا، جبکہ شہرینہ لمحہ لمحہ تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بابا اور زوار سے بے انتہا محبت کرتی تھی مگر آج وہ اس مقام پر آ کھڑی ہو گئی تھی کہ اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی چننا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتی تھی تو زوار کے سوا کسی اور کا ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے سوجی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کل اس کی بارات تھی، اس کے دونوں ہاتھ مہندی سے رچے ہوئے تھے، بازوؤں سے اس کی مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی کا رنگ خوب گہرا آیا تھا مگر اس کے ذہن پر زوار خان چھایا ہوا تھا، اس کے جسم و جان پر صرف زوار خان کا حق تھا اور وہ یہ حق کسی کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے تھے اور اپنی زندگی کا سب سے کٹھن فیصلہ کرتے ہوئے اس نے زوار خان کا نمبر ڈائل کیا تھا اور فون اپنے کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب زوار خان اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا، اس کے سامنے اسکرین پر فلم چل رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رات کے اس پہر کس کا فون ہو سکتا تھا اور اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اسکرین پر شہرینہ کا نام جگمگا رہا تھا، ایک سرد سی مسکراہٹ زوار خان کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ دوسری جانب شہرینہ کی روندی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ زوار، اس کا نام لیتے شہرینہ نے سسکی بھری تھی، جبکہ زوار بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زوار مجھے لینے آ جائیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی، شہرینہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ شہرینہ تم ایک بار پھر سے سوچ لو، تم اپنی مرضی سے میرے پاس آ رہی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، ورنہ کل کو تمہارا باپ میرا گریبان پکڑ لے گا اور یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا، زوار خان نے سپاٹ اور دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ زوار بس آپ مجھے لینے آ جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، شہرینہ نے بے بسی سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ زوار خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، زوار خان نے اسکرین پر چلتی ہوئی فلم بند کر کے کہا تھا اور اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ شہرینہ نے اپنے آنسو پہنچے تھے، وہ اپنے باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر گھر سے نکلتی ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتی ہیں۔ مگر اس وقت اس کی آنکھوں پر زوار خان کی عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے فون پر زوار خان کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر اپنے کانوں سے لگایا تھا۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، آ جاؤ، زوار خان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ زوار خان کی نظریں واجد گھر پر جمی ہوئی تھیں، جس کے اطراف میں کی گئی خوبصورت سجاوٹ اس گھر کی رونق میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ مگر اس وقت رات بہت ہو گئی تھی تو ساری لائٹس کو بند کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی دور سے دیکھنے پر ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ شادی کا گھر تھا۔ زوار خان آج واجد علی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ کل کا سورج واجد علی کے لیے بے عزتی کے نئے باب کھولنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد شہرینہ اسے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ زوار خان نے گہری سانس بھری تھی۔ شہرینہ گاڑی کا دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھی تھی اور زوار خان نے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ شہرینہ نے نم نظروں سے اپنے گھر کی طرف دیکھا تھا اور پھر نظر اٹھا کر اپنے بابا کے کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی یاسیت اتر آئی تھی۔ اس نے آج اپنی محبت کو چنا تھا۔ آج اس کے باپ کی تربیت ہار گئی تھی۔ زوار خان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ شہرینہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی پلکوں پر آنسو ٹکے ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کے زوار خان کو دیکھا تھا جو اس سے بالکل بے نیاز گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زوار نے اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ شہرینہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زوار خان کی بے رخی سے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ زوار اسے شہر سے باہر اپنے فارم ہاؤس پر لے کر آ گیا تھا۔ انہیں فارم ہاؤس پہنچنے میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جب تک ان دونوں کے درمیان گمبھیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ شہرینہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ زوار نے گاڑی فارم ہاؤس کے لان میں روکی تھی۔ شہرینہ نے چونک کر ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی سے اترتے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے بے اختیار ہی دوپٹے کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹا تھا۔ زوار لان پار کر کے سامنے بنے کاٹیج میں جا چکا تھا۔ شہرینہ کو زوار کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر شہرینہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شہرینہ ارد گرد دیکھتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پورا لان بے حد خوبصورت تھا۔ درختوں اور ہر طرح کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ماحول میں رات کی رانی اور گلاب کی خوشبو مل کر ایک الگ ہی خوشبو پیدا کر رہی تھی۔ شہرینہ نے بے اختیار ہی گہرا سانس اپنے اندر کھینچا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو ہو گئی تھی کہ اسے یہ بھی علم نہیں تھا وہ اس وقت شہر سے باہر فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ اس نے کاٹیج میں قدم رکھا تھا، ساتھ ہی اس کی نظر کاٹیج کے ساتھ بنے سوئمنگ پول پر پڑی تھی۔ پورا چاند سوئمنگ پول کے شفاف پانی میں چمک رہا تھا۔ شہرینہ کاٹیج کے چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تو زوار صوفے پر بیٹھا لائٹر سے سگریٹ جلا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شہرینہ کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ شہرینہ اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تک ان دونوں کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ شہرینہ نے خود ہی زوار کو مخاطب کیا تھا۔ زوار، ہمارا یوں ایک ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے، شہرینہ نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں زوار سے کہا تھا۔ زوار نے سر اٹھا کر شہرینہ کی طرف دیکھا تھا اور اپنے ہونٹوں سے سگریٹ ہٹایا تھا۔ نکاح بھی کر لیں گے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ تم میرے پاس ہو، میری دسترس میں ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ زوار کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لیکن زوار، ایسا نہ ہو بابا کے لوگ مجھے ڈھونڈ لیں۔ کل میرا نکاح تھا، وہ لوگ لازمی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، پھر بابا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے جب ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو وہ لازمی ہمارے رشتے کو قبول کر لیں گے، شہرینہ نے ریت کا محل بناتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر زوار کا قہقہ گونجا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں تمہارا باپ کبھی بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ فکر مت کرو، کل رات تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
زوار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات شہرینا کے سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ کیا مطلب ہے زوار؟ شہرینا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ تم اپنے چھوٹے سے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، یہ سب سوچنے کا کام میرا ہے، میں دیکھ لوں گا، مجھے اپنی جیت کا مزہ لینے دو۔ زوار نے شہرینا کو سرخ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر شہرینا کے برابر میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ زوار پلیز اسے رکھ دیں، شہرینا نے سگریٹ کی طرف دیکھتے ناگواری سے کہا تھا۔ زوار نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور سگریٹ کو فرش پر پھینک کر اپنے جوتے تلے اسے مسل دیا تھا۔ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ زوار نے شہرینا کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر شہرینا کے چہرے پر حیا کی سرخیاں گھلی تھیں۔ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں، آپ کے بغیر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، شہرینا نے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے ضبط سے کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے شہرینا کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ شہرینا کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ اس نے زوار سے دور جانے کی کوشش کی تھی مگر زوار کی گرفت مضبوط تھی۔ شہرینا مچلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اگر میں تمہیں نہ ملتا تو کیا کرتی؟ زوار نے شہرینا کے بالوں کی ملائمت کو محسوس کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا تھا۔ میں مر جاتی زوار، مگر آپ کے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نہیں جانتی مجھے آپ سے اتنی محبت کیوں ہے، مگر اس محبت پر میرے اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کے معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ اپنے بابا کے بارے میں سوچ کر شہرینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، زوار سے محبت کے معاملے میں اس کا خود پر اختیار نہیں تھا۔ جبھی تو وہ آج اپنے بابا کی عزت کو سارے زمانے میں اچھال آئی تھی۔ زوار نے اس کے آنسوؤں کی نمی کو اپنی شرٹ پر محسوس کر لیا تھا۔ اس نے نرمی سے شہرینا کے کندھے سے بال ہٹائے تھے اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس پر شہرینا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی زوار سے دور ہونا چاہا تھا مگر زوار نے اسے کمر سے تھام کر مزید اپنے نزدیک کیا تھا۔ زوار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہرینا نے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتے لہجے میں سوال کیا تھا مگر اگلے ہی پل وہ اپنی نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زوار کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کا سامنا نہیں کر سکی تھی۔ زوار پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ شہرینا نے زوار کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی مگر زوار اس کی ساری کوششیں ناکام بناتے ہوئے اسے مزید قریب کر گیا۔ کیوں مجھے اپنے قریب آنے سے روک رہی ہو؟ زوار نے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے بوجھل لہجے میں سوال کیا تھا۔ زوار، ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، شہرینا نے اس کی قربت سے مچلتے ہوئے کہا تھا۔ زوار کی اس قدر نزدیکی پر اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، تم ہمیشہ سے میری تھی، مجھے تمہارے قریب آنے سے اس وقت کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس لیے تم بھی مجھے روکنے کی ہمت مت کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ زوار نے اپنے ہونٹوں سے اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ شہرینا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ زوار اسے لے کر سامنے بنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ زوار نے اپنے پاؤں سے دروازہ کھولا تھا اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاند کی روشنی کھڑکی سے جھلک کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے سوئمنگ پول واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زوار کے شہرینا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ شہرینا نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری تھی۔ زوار کی اس قدر قربت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ زوار پلیز رک جائیں، کل تک کا انتظار کر لیں، نکاح کے بعد میں آپ کی ہوں۔ شہرینا نے اسے روکنے کی ایک اور کوشش کی تھی لیکن زوار جیسے اس کی کوئی بھی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ شہرینا کی مہندی بھری کلائیوں کو سختی سے جکڑتا ہوا تکیے پر رکھ چکا تھا۔ شہرینا اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہیں ہمیشہ سے مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، آج میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ آج تمہیں میری محبت اور جنونیت کا احساس بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ شہرینا کو اپنے بے حد قریب اس کی سرد سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ زوار خان کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے بالکل ہی بے بس ہو کر رہ گئی۔ وہ اسے جتنا خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، زوار خان کی جنونیت لمحہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا تھا۔ شہرینا کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔
مگر زوار خان اس پر رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ساری رات شہرینا اس کی شدتیں برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ آخر کار زوار خان نرمی سے اس سے دور ہٹا تھا۔ اس نے ایک نظر شہرینا کے نڈھال وجود پر ڈالی تھی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ دور کہیں سے فجر کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ شہرینا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر تک سوتی رہی ہے۔ وہ بمشکل ہمت کرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بیڈ سے اتر کر باہر آئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ شہرینا کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی اور اسے خبر بھی نہیں ہو سکی۔ اس کی نظر لاؤنج سے ملحق کچن پر پڑی تھی جہاں زوار خان کھڑا کسی کام میں مصروف تھا۔ شہرینا جھجکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ بہت دیر تک سوتی رہی تم۔ میں کئی بار تمہیں دیکھنے آیا تھا مگر تم گہری نیند میں سو رہی تھی تو میں نے تمہیں نہیں اٹھایا تھا، زوار نے فرائیڈ رائس پلیٹ میں ڈال کر شہرینا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا اور خود بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ زوار نے خود ہی چمچ اس کے منہ کی جانب بڑھایا تھا مگر شہرینا نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ زوار خان نے آبرو اچکا کر شہرینا کو دیکھا تھا۔ زوار، آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے نکاح کریں گے، شہرینا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ شہرینا، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا تھا، زوار نے بے رخی سے کہا تھا۔ آپ کیوں ہمارے نکاح کو ٹال رہے ہیں؟ شہرینا نے نرم لہجے میں کہتے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا جواب تمہیں جلد ہی مل جائے گا۔ تم یہ کھانا ختم کرو جب تک میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، جلد ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر زوار اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا جبکہ شہرینا دکھ سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی کہ رات زوار خان نے اس پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ شہرینا اس کی اس قدر محبت کو پا کر اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی مگر زوار خان نے کہا کہ بغیر اس کے قریب آیا تھا۔ اس بات کے لیے وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ وہیں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ زوار خان اسے وہاں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہرینا لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی میں نگاہ دوڑائی تو گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اب تک سارے زمانے کو خبر ہو گئی ہوگی کہ واجد علی کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اپنے بابا کا خیال آتے ہی اس کا دل بے چین سا ہوا تھا۔ ایک جانب اسے اپنے بابا کا خیال تھا تو دوسری جانب زوار خان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کل سے اس کی دسترس میں تھی اور اس نے ابھی تک اس سے نکاح نہیں کیا تھا۔ کل رات بغیر کسی رشتے کے اس کے قریب آ کر اس کی نسوانیت کو اپنے پیروں تلے روند چکا تھا۔ زوار خان کی گاڑی لان میں آ کر رکی تھی۔ شہرینا اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر گئی تھی۔ زوار، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ مجھے یہاں اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ شہرینا نے شکایتی لہجے میں کہا تھا۔ کیوں، میرے ساتھ آ کر پچھتا رہی ہو کیا؟ زوار خان کے لہجے میں کاٹ تھی جبکہ اس کی بات سن کر شہرینا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زوار، آپ مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اب شہرینا بے بسی سے رونے لگی تھی۔ یہ تو تمہاری بھول ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا۔ میں ہرگز بھی تمہیں اپنا نام نہیں دوں گا، زوار نے شہرینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شفقت سے کہا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شہرینا اس کے لفظوں پر دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ سچ تھا۔ زوار کی گاڑی فارم ہاؤس سے باہر نکلتے سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ یقیناً اب تک سارے شہر میں تمہارے گھر سے بھاگنے کی خبر پھیل چکی ہوگی۔ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہوگا، اس لیے اب تم میرے کسی کام کی نہیں ہو۔ زوار خان کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہرینا کو اپنے انگ انگ میں اس کے لفظوں کا زہر ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ساکت سے بیٹھی زوار خان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ زوار خان کو بمشکل ہی سنائی دی تھی۔ تم جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں اسی قابل ہوتی ہیں، انہیں اپنے سروں پر نہیں بٹھایا جاتا بلکہ در در رولنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زوار خان نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے سڑک پر رش نہیں تھا۔ ہر طرف محض اندھیرا تھا اور چاند کی روشنی تھی۔ زوار خان اپنی جانب کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا تھا اور گھوم کر شہرینا کی جانب آیا تھا اور اس کی طرف کا بھی دروازہ کھول کر اسے بازو سے گھسیٹ کر باہر نکالا تھا۔ شہرینا کسی بے جان لاشے کی مانند گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو مجھے میرے گھر سے کیوں بھگایا؟ تمہارے لیے زوار خان، میں اپنے گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر باہر آئی اور تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا؟ وہ سنسان سڑک پر کھڑی اتفاق شخص کا گریبان پکڑے اپنی آنکھوں میں اشک لیے چلائی تھی۔
شکر کرو شہرینا واجد علی، میں نے تمہیں کسی کوٹھے کی زینت نہیں بنایا، ورنہ اب تک تم بدنام زمانہ حسن آرا کی گلیوں کا تماشا بن چکی ہوتی۔ صفاقی سے کہتے اس سے اپنا گریبان چھڑوا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ شہرینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ شہرینا کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ وہ وہیں اندھیری سڑک پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنی ادھوری محبت کا ماتم منایا تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ زوار خان اس کے ساتھ اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ رات وہ اس پر پوری طرح سے مہربان تھا اور آج رات وہ اسے نظریں پھیر چکا تھا۔ ابھی زوار خان کو گئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کے برابر میں سے ایک جیپ گزری اور پھر تھوڑی آگے جا کر رک گئی۔ وہ مڑ کر واپس شہرینا کی طرف آئی تھی۔ اس جیپ میں سے 4 لڑکے نکل کر شہرینا کی طرف بڑھے تھے۔ وہ آوارہ لڑکے شہرینا کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ شہرینا ان لڑکوں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا تھا۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں سڑک کنارے رات کے اندھیرے میں اتنی حسین چیز مل جائے گی۔ اس لڑکے نے شہرینا کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کیا تھا۔ شہرینا کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرا لڑکا آگے بڑھا تھا اور اس نے شہرینا کی کلائی تھامی تھی۔ ہمارے سامنے یوں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اتنی ہی شریف زادی ہوتی تو یوں سڑک پر نہیں کھڑی ہوتی۔ اس لڑکے نے شہرینا کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ شہرینا نے پوری جان لگا کر اس لڑکے کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے جانے دو، میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شہرینا نے بے تحاشا روتے ہوئے ان لڑکوں کی منت سماجت کی تھی، مگر ان لڑکوں کے سر پر پوری طرح سے شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا تھا اور اس نے شہرینا کو زمین پر دھکا دیا تھا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی ہتھیلیاں اور کوہنیاں بری طرح سے چھل گئی تھیں۔ وہ سب لڑکے اس کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکے نے شہرینا کے چہرے کو چھوا تھا۔ اسی اثنا میں شہرینا نے دیکھا کہ وہ لڑکا اڑتا ہوا دور سڑک پر جا گرا ہے۔ اسے اس طرح سے گرتے دیکھ کر باقی تینوں لڑکے خوفزدہ ہوئے تھے، جبکہ شہرینا نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے زوار خان کو دیکھا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ زوار خان اس لڑکے کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ باقی تینوں لڑکے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا بھی زوار خان کی گرفت سے نکل کر اپنی گاڑی کی سمت بھاگا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، ان لوگوں نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ شہرینا پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ وہ رکی سانسوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زوار اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹک گئے تھے۔ زوار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ شہرینا اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل سکی تھی۔ اٹھو یہاں سے، چلو میرے ساتھ، زوار نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ شہرینا نے زخمی نظروں سے زوار خان کو دیکھا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے بچانے کی؟ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہی تو ہو رہا تھا۔ میرے جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں یہی سب ڈیزرو کرتی ہوں۔ آپ کو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب چھوڑ کر چلے گئے تو چلے جاتے اور کل صبح آ کر یہاں سے میری لاش لے جاتے۔ شہرینا حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کی بات سن کر زوار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شہرینا کے منہ سے یہ سب سن کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ شہرینا اپنے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زوار نے اس کی مہندی لگے ہتھیلیوں سے خون رستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زوار کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے اس نازک سی لڑکی کو بے تحاشا دکھ پہنچا دیا تھا۔ زوار خان نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے وجود کے گرد لپیٹا تھا۔ شہرینا نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ شہرینا چلو یہاں سے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، زوار نے بے حد نرمی سے اس سے کہا تھا۔ شہرینا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ محفوظ تو آپ بھی نہیں ہیں میرے لیے، آپ بھی تو میرا جسم نوچ کر مجھے اس سڑک پر پھینک کر چلے گئے تھے۔ آپ جو چاہتے تھے آپ کو مل گیا ہے اور آپ کی مہربانی ہے۔ آپ نے مجھے کوٹھے کی زینت نہیں بنایا، مگر مجھ جیسی بدکردار اور گھٹیا لڑکی کو اسی جگہ ہونا چاہیے۔ شہرینا اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ زوار خان لب بھینجے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ آپ نے میری محبت کی مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ آپ کی اور بابا کی لڑائی میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ نے بابا سے بدلہ لینے کے لیے مجھے برباد کر دیا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ شہرینا اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔
جبکہ زوار خان خاموشی سے سر جھکائے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غلطی ہے۔ اسے کچھ دور جا کر احساس ہوا تھا کہ اسے شہرینہ کو اس طرح سے سڑک پر نہیں چھوڑنا۔ وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، مگر جانے کیوں غصے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ جب وہ لڑکے شہرینہ کے قریب کھڑے تھے تو اس کی روح کانپ گئی تھی۔ زوار خان نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے سے شہرینہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا اور اسے لا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ شہرینہ مسلسل رو رہی تھی۔ زوار نے گاڑی شہر جانے والی سڑک پہ ڈالی تھی اور پھر ایک نظر شہرینہ کو دیکھا تھا۔ مجھے کسی کوٹھے کی زینت بنانے کے بجائے مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں، شہرینہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ زوار کو یکدم ہی اپنے شفاق لہجے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زوار کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں، مگر اس کا دل یہ سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر وہ واپس نہیں جاتا تو جانے کیا ہو جاتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کو کہیں دے مارے۔ اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ وقفے وقفے سے گاڑی میں شہرینہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد زوار خان شہرینہ کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ساری لائٹس اتر چکی تھیں۔ عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہرینہ خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر زوار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا واجد علی سخت غصے میں ہوں گے۔ وہ جس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا وہ اسی گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہرینہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ واجد علی سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہرینہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پھر اس کے پیچھے زوار خان کو دیکھ کر ان کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں۔ شہرینہ اپنے بابا کو دیکھتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ واجد علی غصے میں آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ شہرینہ کے منہ پر لگایا تھا۔ شہرینہ اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بل کھا کر زمین پر گری تھی۔ کانچ کی میز کا کونا اس کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے بھل بھل خون بہنے لگا تھا۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کراہی تھی۔ زوار خان تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ واجد علی نے غصے سے زوار خان کی طرف دیکھا تھا۔ تم اس شخص کے ساتھ گھر سے گئی تھی، مجھے پورا یقین تھا، واجد علی نے غصے سے کہا تھا۔ زوار نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی واجد علی نے اپنے گارڈز کو آواز دی تھی، اس آدمی کو میرے گھر سے باہر پھینک دو۔ اور پھر شہرینہ سے مخاطب جب اس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگ کر چلی گئی تھی تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں مر جاتی۔ واجد علی نے غصے سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زوار غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شہرینہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکی کہ جس شخص کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی اس نے اسے مار دیا تھا۔ وہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر روتی رہی تھی۔ شہرینہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ واجد علی اس سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ شہرینہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ شہرینہ کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ جاتا۔ اسے ہمہ وقت یہی بات کو چوکے لگاتی رہتی تھی کہ وہ جس شخص کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی وہی شخص اسے زمانے بھر میں رسوا کر کے جا چکا تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ تنہائی اور مایوسی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ آج بھی زوار خان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ زوار خان کے معاملے میں بالکل بے بس تھی۔ دوسری جانب زوار خان کا ضمیر اسے للکارتا رہتا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ آج شہرینہ اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ شہرینہ کو کھو کر اسے اندازہ ہوا تھا وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ وہ تو اس کے بغیر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر واجد علی سے نفرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو نفرت پر غالب نہیں آنے دے رہا تھا۔ مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ شہرینہ اور اس کی محبت کے بنا اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ آخر کار زوار خان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا۔ وہ شہرینہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اب بھلے اس کے لیے اسے شہرینہ کے قدموں میں بیٹھنا پڑے۔ وہ اس کے قدموں میں بھی بیٹھنے کو تیار تھا، بس ایک بار وہ اس سے بات کر لے۔ مگر شہرینہ کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ زوار خان سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کا دل شہرینہ کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر جانے شہرینہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ زوار خان واجد علی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کی انا کی جنگ میں ہار شہرینہ کی ہوئی تھی۔ میں شہرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، زوار خان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ واجد علی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اگر مجھ سے بدلہ لینا تھا تو مجھے برباد کر دیتے۔
میری پھول جیسی بچی کا یہ حشر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ واجد علی کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ زوار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ زوار خان کے بابا اور واجد علی بزنس پارٹنر تھے۔ واجد علی نے دھوکے سے سارے کاروبار پر قبضہ جما لیا تھا، جس کے صدمے میں زوار خان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ زوار نے اپنا کاروبار کافی حد تک واجد علی سے واپس لے لیا تھا، مگر آج اپنی بیٹی کی حالت کے سامنے واجد علی مجبور ہو گئے تھے۔ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو ہرانے کے لیے اس معصوم کا سہارا لیا۔ اب میں اپنی یہ غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ زوار کا لہجہ بالکل خالی تھا۔ واجد علی نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے۔ واجد علی یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ زوار نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس رشتے کے لیے مان جائیں گے، اسے امید نہیں تھی۔ شہرینا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر صرف شہرینا کی زندگی کا سوال ہوتا تو میں تمہاری پرچھائی بھی اس کے قریب نہیں بھٹکنے دیتا، مگر اب شہرینا کے ساتھ ایک زندگی اور جڑ گئی ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوا ہوں۔ اگر آج تم خود چل کر میری دہلیز پر نہیں آتے اور مجھے تمہاری آنکھوں میں پچھتاوا نہیں دکھتا تو تمہیں کبھی بھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ واجد علی کی بات سن کر زوار خان پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے واجد علی کو گھور رہا تھا۔ واجد علی اٹھ کر اندر گئے تھے اور ایک فائل لا کر زوار کے ہاتھوں میں تھمائی تھی۔ یہ تمہارا حق ہے جس پر میں نے ناحق قبضہ کر رکھا تھا۔ واجد علی یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ زوار خان کا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ شہرینا نے اپنے بابا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا تھا، وہ انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ شہرینا زوار کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی۔ زوار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شہرینا نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچی تھیں۔ زوار آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا۔ شہرینا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زوار نے نم نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ آج بھی اس شخص سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ شہرینا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ زوار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا اور جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ شہرینا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ زوار نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ وہ آج اس پر اپنی محبت نچھاور کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے شہرینا کی پلکوں کو دھیرے سے اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ شہرینا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ زوار خان اس سے خود سے لگائے رات گزارنے لگا تھا۔ وہ اس لمحے میں جینا چاہتا تھا۔ اس کی محبت اس کے پاس تھی، اسے کچھ اور بھی نہیں چاہیے تھا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو آج کی کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔